دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں لیکن بزرگان دین کے مزارات جگمگا رہے ہیں۔ وہاں مایوسی و محرومی کے بجائے عجب سا سکون و اطمینان ہے۔ غموں کو بھول کر ہر کوئی مسکرا رہا ہے، عقیدت و محبت کے پھول برسا رہا ہے۔ ایک ایسی ہی روحانی محفل میں ہم آپ کو اپنے چینل لرن آن لائن ود فیضان خان کے ذریعے لے چلتے ہیں۔ شعراء کرام تشریف لے آئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہاں پہ آ جائیں، تاش کی پتوں کی طرح بکھرے نہ رہیں، بلکہ 5 انگلیاں جب مل جاتی ہیں تو وہ اتحاد کا ثبوت ہوتی ہیں۔ اسی کی سماج میں ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ بزرگان دین کا یہی پیغام رہا ہے کہ وہ توڑنے کی سیاست نہ کر کے بلکہ جہاں تفریق بھی ہے وہاں وہ محبت کی فضا عام کرتے ہیں۔ دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بھی وہی پیغام ہے جو بابا فرید گنج شکر کا تھا۔ بابا فرید گنج شکر کو ان کے کسی مرید نے قینچی لا کے دی، انہوں نے کہا میاں اس کا کیا کریں؟ کہا یہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، تحفہ تو سنت ہے، لینا اور دینا چاہیے۔ تو کہا تحفہ ایسا دو کہ جس سے جوڑنے کا کام کیا جائے، یہ تو پھاڑنے کا کام کرتی ہے، کاٹنے کا کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے دھاگا لا کے دو، سوئی لا کے دو۔ صوفیہ کا کام، بزرگان دین کا کام جوڑنے کا ہے۔ تو جوڑنے کا جو مشن تھا وہ حضرت دادا میاں کا تھا۔ اسی نسبت سے، اسی نیت سے ہم لوگ یہاں ہر سال حاضر ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کا مشن وہی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا، وہ مصدر ہیں اور ولی وہیں سے کرنے، وہیں سے فیوز حاصل کرتے ہیں اور ان سے رہتی دنیا تک فیض جاری رہتا ہے۔ کیا اچھا شعر کہا رفعت شہزاد صدیقی نے کہ ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، علی کے گھر سے ولی کا چراغ جلتا ہے۔ تو یہ وہ محافل مقدسہ ہیں جن کے لیے کہا تھا حضرت فیروز نظامی نے کہ یہ محفل حمد و نعت کھونے کی نہیں، یہ محفل حمد و نعت کھونے کی نہیں، دل اور آنکھوں میں نیند بونے کی نہیں، ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے، یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں۔ اس رات کی اہمیت کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اس طرح سویا جائے جو طریقہ مسنون ہے، تو وہ عبادت بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت اور ان کے بزرگان دین کی گفتگو سننے کے لیے ان کی محافل میں شریک ہونا، وہ ایسی راتیں ہیں جس کو شاعر کہتا ہے کہ یہ رات سونے کی تو ہے لیکن سونے کی نہیں ہے، یعنی یہ گولڈ ہے رات اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جاگیں۔ شاعری جو نعت کی شاعری آج ہونا ہے، منقبت کی شاعری، یہاں 2 مصرے جاری کیے گئے ہیں۔ ہر چیز کا ضابطہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے۔ بعد مغرب سے لے کے ابھی تک، یعنی رات کے تقریباً 12:30 بجے تک تمام جو محفل تھی وہ نورانی تھی، اس میں علماء کا واعظ بھی ہوا اور شعراء کرام نے جو نعت خواں تھے انہوں نے نعتیں پیش کی۔ لیکن اب 2 مصرے ہیں جو ہر سال جاری ہوتے ہیں۔ اس خانقاہ کا ایک بڑا فیضان ہے۔ خانقاہیں ہمارے پورے ہندوستان میں بکھری پڑی ہیں، انہی سے آج اسلام بھی برقرار ہے۔ لیکن خانقاہوں میں کچھ خانقاہیں اس اعتبار سے مخصوص ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر جو مشاعرہ ہوتا ہے وہ بھی تاریخی ہوتا ہے، وہاں قرآن اندازی ہوتی ہے، لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور لکھنؤ میں حضرت دادا میاں رحمۃ اللہ ان کے کشف و کرامات کا معاملہ بالکل مختلف ہے کہ یہاں جو محفل ہوتی ہے غزل کی وہ دوسری خانقاہوں اور درگاہوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں 2 مصرے ہوتے ہیں، دونوں مصروں میں تب آزمائی کی جاتی ہے اور شاعر اپنا دل نکال کر رکھ دیتا ہے، اور ہر عمر کے چھوٹے بڑے وہ لوگ جنہیں واقعی شاعری کا شعور ہے، شعر سننا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان غزلوں کی اور شاعری کی ہمیشہ سے سرپرستی خانقاہوں میں ہوئی ہے، بزرگان دین نے کی ہے، اسی نسبت سے اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے پھر یہ وہ سنت سرکار ہے۔ حسان بن ثابت کو ممبر مبارک دیا جاتا ہے، کون دیتے ہیں؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اس وقت کے اکابر صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، لیکن ان سب کی موجودگی میں کسی ایسے صحابی کو جو اس مرتبے کا نہ ہو، اس کو ممبر دینے کا مطلب یہ ہے دنیا کو یہ پیغام دیا اللہ کے رسول نے کہ رہتی دنیا تک تم شعراء کو نوازو، ان شعراء کو جو ہماری مدح کرتے ہیں، ہمارے اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نیچے بیٹھے اور ممبر مبارک ان کو عطا کیا، حسان بن ثابت کو، صحابی رسول کو۔ یعنی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم شاعر کو کیا عزت دیں، کیسی عظمت دیں، اور جو لوگ نیچے بیٹھتے ہیں ان کی قدر اس لیے کم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ایک مساوات برتی، یعنی جس کو نیچے بیٹھالا اس کی حیثیت زیادہ اور جس کو اوپر بیٹھالا اس کی حیثیت زیادہ، یہ صرف اللہ کے رسول کر سکتے ہیں۔
یہی نظیر اور یہی سنت رہتی دنیا تک ہم کو قائم رکھنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ جا کے اس کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، انہیں اللہ کے رسول سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ردائے مبارک حضرت حسان کو دی تو بالجہر دی، بالاعلان دی، سب کے سامنے دی۔ یہ نہیں کیا کسی بریف کیس میں یا کسی کاغذ میں رکھوا کے کسی صحابی سے کہتے ہیں ان کے گھر پہنچا دو۔ یہ عمل تو زکوٰۃ فطرے کا ہوتا ہے، تو شاعر کو جو نوازا جاتا ہے وہ بالاعلان ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کا بخل نہیں ہونا چاہیے، مسلکی تفریق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں ان محفلوں کے لیے نعتیہ شاعری کے حوالے سے۔ قبلہ نسیم اختر صدیقی صاحب جو سنجے مصرا شوق صاحب کے استاد تھے، انہوں نے یہ ربائی کہہ کے چوکایا، یہ شاعری دین کے منافی ہے، مسئلہ یہ بھی اختلافی ہے۔ شاعری دین کے منافی ہے، مسئلہ یہ بھی اختلافی ہے، ہاں مگر بخشش گناہ کے لیے نعت کا ایک شعر کافی ہے۔ اسی نیت سے اور اسی ضابطے پہ چلتے ہوئے ہم کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی نعت اس مصرے پہ کہی ہو، نعت یا منقبت، انہیں پورا حق ہے وہ پڑھیں گے، لیکن جو لوگ شوق سے ذوق سے آئے ہیں ان کا بھی حق ہے وہ چند شعر یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ناخواں حضرات کو ویسی دعوت دی جائے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یا اعلیٰ حضرت کی تمام نعتیں یہاں پڑھ دی جائیں تو یہ مشاعرہ ہی ختم ہو جائے گا، اس کا نمبر نہیں آئے گا، اس کی محفلیں دوسری ہوتی ہیں۔ تو یہ مصرع جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ یہ دادا میاں کی بارگاہ سے جو مصرے جاری ہوئے ہیں اور جس پہ شعراء پورے ہندوستان سے محنت کر کے آئے ہیں، انہیں ہمیں ترجیح دینا ہے، اہمیت دینا ہے۔ اور حضرت خالد یعقوب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، حضرت صباح حسن شاہ صاحب جو صاحب سجادہ ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ مشاعرہ حسب روایت قدیم چلے گا اور ہم لوگ اسی طرح صبح ساجد تک اپنا کلام پیش کریں گے۔ من چند شعر نعت کے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد باقاعدہ آغاز سماعت فرمائیں۔ پیش کرتا ہوں۔ عظمتوں کی ہے یہ انتہا، عظمتوں کی ہے یہ انتہا، آپ کو کوئی سمجھے گا کیا؟ عظمتوں کی ہے یہ انتہا، آپ کو کوئی سمجھے گا کیا؟ فکر انسان کی ہے نارسا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ جب بھی مانگیں گے ان سے دعا، جب بھی مانگیں گے کوئی دعا، دیں گے ہم آپ کا واسطہ۔ جب بھی مانگیں گے کوئی دعا، دیں گے ہم آپ کا واسطہ۔ با خدا با خدا با خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ شعر سماعت فرمائیں۔ یہ بلندی کی ہے انتہا، جب گئے آپ عرش اولا۔ یہ بلندی کی ہے انتہا، جب گئے آپ عرش اولا۔ آسماں ہو گئے زیر پا، مصطفیٰ مصطفیٰ یہ بلندی کی ہے انتہا، یہ بلندی کی ہے انتہا، جب گئے آپ عرش اولا۔ آسماں ہو گئے زیر پا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔
سر پہ ہے تاج یاسین کا، شر ہے واللیل زلف دوتا، حسن تفسیر شمس الضحا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. یہ شعر بھی سماعت فرما لیں. خوب ہے اور بہت خوب ہے، خوب ہے اور بہت خوب ہے، اس قدر آپ محبوب ہیں. خوب ہے اور بہت خوب ہے، اس قدر آپ محبوب ہیں، جان و دل آپ پر ہے فدا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. بہت شکریہ. خوب ہے اور بہت خوب ہے، اس قدر آپ محبوب ہیں، جان و دل آپ پر ہے فدا، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. اب ترہی کلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب نواز غازی پوری صاحب، جو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سرگرم رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں. خوبی یہ ہے کہ تھکے بغیر 5 روز تک یہ اسی طرح سے متحرک رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ رضوان بھائی کا بڑکپن ہے جو مجھے نوازتے رہتے ہیں، ورنہ میں اس لائق نہیں. بہر المطلب ہے خدمت ملاحظہ فرما. نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے، نبی کی عطا کر نعمت یہاں ہے، نبی کی عطا کر نعمت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے. اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائیں ہے جس سے منور ہماری بصیرت، 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 وہ اللہ والوں کی صورت یہاں ہے، وہ اللہ والوں کی صورت یہاں ہے، جس سے منور ہماری بصیرت، ہے جس سے منور ہماری بصیرت، وہ اللہ والوں کی صورت یہاں ہے، وہ اللہ والوں کی صورت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے. اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائیں دیار رضا کا ہے منظر سہانا، دیار رضا کا ہے منظر سہانا، دیار رضا کا ہے منظر سہانا،
آنکھوں کو لگتا ہے جنت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. تلاش سکون میں تھا جو مضطرب دل، تلاش سکون میں تھا جو مضطرب دل، تلاش سکون میں تھا جو مضطرب دل، اسے آج راحت ہی راحت یہاں ہے، اسے آج راحت ہی راحت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے. نبی کی عطا کردہ نعمت یہاں ہے. اور یہ بھی عقیدت کا شعر ملاحظہ فرمائیں. عقیدت کی آنکھوں سے دیکھو اگر تم، 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 مدینے کی حاصل زیارت یہاں ہے، مدینے کی حاصل زیارت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے. اور تصویر کے شعر ملاحظہ فرمائیں. یہ علم تصوف کا مرکز ہے ایسا، 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 شریعت طریقت محبت یہاں ہے، شریعت طریقت محبت یہاں ہے، شریعت طریقت محبت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے. اور دعاؤں کے ساتھ مختم ملاحظہ فرمائیں. بچائے گی جو غم کی صورت سے ہم کو، بچائے گی جو غم کی صورت سے ہم کو، بچائے گی جو غم کی صورت سے ہم کو، بچائے گی جو غم کی صورت سے ہم کو، نواز ایسی محفوظ وہ چھت یہاں ہے، نواز ایسی محفوظ وہ چھت یہاں ہے، بچائے گی جو غم کی صورت سے ہم کو، نواز ایسی محفوظ وہ چھت یہاں ہے، نوازش یہاں ہے، عنایت یہاں ہے، نبی کی عطا کردہ نعمت یہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ دیا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.